وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 102 میں سورۃ الانسان آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 19 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. کلمت وَيُسْقَوْنَ میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم حرف القاف کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت کأسن کے آخری میں سین پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کانا میں. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کأسن کانا. کلمت زنجبیلہ میں یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف الجیم ہے. جیم بھی حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. آخری میں حرف اللام پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو حرف العین کلمت عینن میں دوسری والی آیت میں حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے، تو ہمیں یہاں تنوین ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. زنجبیلا عینا فیہا. اور ہم کلمت زنجبیلہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. کلمت عینن میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الفا ہے کلمت فیہا میں. یہاں بھی حکم ہوا اخفاء تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. عینا فیہا. کلمت تسمہ میں میم پہ تشدید ہے تو دو حرف کے برابر ہم حرف المیم کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف المیم ہے تو یہ دو میم ہے، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت سلسبیلہ میں یہاں لام ساکن ہے لہذا ہمیں حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو حرف الواو کلمت ویطوف میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سلسبیلا ویطوف. اور ہم کلمت سلسبیلہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. کلمت ویطوف میں یہاں حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو منہ پھلا کے بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت علیہم کے آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف الواو ہے. واو حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے تو ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. کلمت ولدانون میں لام پہ جزم ہے تو ہم حرف اللام کو ظاہر کریں گے. آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت مخلدون میں. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ولدان مخلدون.
کلمت مخلدون میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں حرف الخاء کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، جو کہ حرف اللام پہ تشدید ہے، تو 2 حرف کے برابر ہم لام کو پڑھیں گے۔ کلمت اذا میں حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو ہم حرف الدال کو وہیں سے پڑھیں گے۔ کلمت رأیتہم میں را پہ زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں ادا کریں گے، جو کہ تا پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت حسبتہم میں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، یہاں با ساکن ہے تو با کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، حسبتہم۔ کلمت لؤلؤن میں یہاں حمزہ ہے واو پہ، تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے۔ دوسرے والے حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت منثورہ میں، تو جو کہ یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ، تو ہمیں یہ حکم کو ایسے ادا کرنا ہے، لؤلؤا منثورا۔ کلمت منثورہ میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الثا ہے، تو یہاں حکم ہے اخفاء، ثا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو ہمیں تھا کو وہیں سے پڑھنا ہے۔ آخری میں را پہ جو کہ تنوین زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم را کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ اس کے بعد مد الف ہے، مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، منثورا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ اب آپ سورۃ الانسان کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی، یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔